अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है, एक लंबी ब्रेक के बाद। बीच में मैं वेकेशन पे चली गई, उसके बाद फिर वैसे भी पर्सनली आई वाज वेरी बिजी, वेरी कॉट अप विद माय जॉब, घर पे सब चीज़ें, तो इस वजह से मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो पाई। लेकिन कई महीनों की ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हूँ और कोशिश करूँगी कि तसलसल से वीडियोस बनाती रहूँ सो दैट आई कैन कीप यू अपडेटेड। बीच में मेरे इस एब्सेंस के बीच में बहुत सारी सियासी हलचल हुई, बहुत सारे सियासी उतार चढ़ाव आया। मुझे याद है मैंने कुछ लास्ट वीडियोस के अंदर से एक वीडियो वो थी जहाँ इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से साइड पे किया गया और साइड पे करने के बाद फिर पूरी रात जो सिचुएशन चलती रही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वो भी आपके सामने रखी थी। बहरहाल उस सूरत हाल के बाद उस टाइम से लेकर अब तक मामला काफ़ी कशीदा हो गया। पाकिस्तान के अंदर सैलाब है और बहुत शदीद सैलाब है। 1/3 ऑफ पाकिस्तान, 1/3 पाकिस्तान सैलाब से मुतासिर है। तकरीबन 10 करोड़ के करीब अफराद हैं जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैलाब से मुतासिर हैं। 1,500 के करीब लोगों की अमवात हो चुकी है। 7-8 लाख मवेशी इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं। तो पाकिस्तान इस टाइम पर बड़ी क्रूशल सूरत हाल में है। 2010 के अंदर एक सुपर फ्लड आया था, ये फ्लड 2022 वाला उस फ्लड से भी कई ज़्यादा बुरा है। बल्कि नासा ने एक इमेज जो है वो सामने लेकर आया है जिसके अंदर पाकिस्तान में एक झील बन चुकी है, एक लेक बन चुका है इन सैलाबी पानी की वजह से। और ऐसी सूरत हाल में आर्मी और सियासत, ये चीज़ डिस्कस हो रही है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि सियासी जलसे भी चल रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी जारी है। मैं इसी हवाले से आज बात करने के लिए आपके सामने आई हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब बड़ी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने जलसों को ब्रेक नहीं लगाया। इसकी वजह से बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के अंदर ये समझा जाता है कि इमरान खान साहब सिर्फ अपनी सियासत का सोच रहे हैं और सैलाब ज़दगान का नहीं सोच रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारी फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ की, बट स्टिल ये एहसास, ये फीलिंग पाई जाती है। इवन सैलाब ज़दगान के बहुत सारे सैलाब ज़दगान से मेरी पर्सनली बात हुई है, वो भी ये फील कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को सिर्फ अपनी सियासत की पड़ी है, सैलाब ज़दगान की नहीं पड़ी। मैं एक मवाजना करना चाह रही हूँ दो एतमाद और अदम एतमाद की जो मूवमेंट्स होती हैं उनका। एक एतमाद की का मोशन बोरिस जॉनसन वाला, बोरिस जॉनसन साहब ने किया था, और एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इमरान खान साहब के खिलाफ आया था। 13 नवंबर 2020 को बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की थी और एक बर्थडे पार्टी होस्ट की थी। लॉकडाउन था उस टाइम पर यूके में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ने वो कानून जो कि आम आदमी के लिए, वो कैसे फॉलो नहीं किया, इस बुनियाद के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो मुहिम स्टार्ट हो गई थी कि बोरिस जॉनसन कानून और लॉकडाउन जो कि एक आम आदमी के ऊपर लागू होता है वो अपने ऊपर लागू नहीं कराना चाहते, अपने लिए कोई वीआईपी किस्म की कोई चीज़ करना चाहते हैं। 1 फरवरी यानी 1 फरवरी 2022 में बोरिस जॉनसन साहब ने अपने घर में रखी जाने वाली पार्टी, उसके इनकाद के ऊपर माफ़ी मांग ली थी, लेकिन वो माफ़ी काफ़ी नहीं थी। पार्टी के अंदर फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होता रहा। उनकी अपनी जमात बोरिस जॉनसन के इस कदम को बहुत बुरा कहती रही और 6 जून 2022 को पार्टी के अंदर लान तान की वजह से बोरिस जॉनसन साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करवाया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 6 जून को उन्होंने जीत भी लिया। उसके बावजूद भी ये तनकीद, ये मॉरल भार जो उनके कंधों के ऊपर था वो बर्दाश्त ना कर सके और 7 जुलाई 2020 को उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 5 सितंबर 2022 को लिज ट्रस प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके मुंतखब हो चुकी हैं। मैं पाकिस्तान के साथ इसका मुवाजना करना चाह रही हूँ। पाकिस्तान के अंदर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने के बावजूद भी बोरिस जॉनसन ने मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर इस्तीफा दे दिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है। 8 मार्च 2022 को इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आती है। इमरान खान साहब का साथ छोड़ देते हैं उनके इत्तेहादी भी आहिस्ता आहिस्ता करके। उस टाइम की अपोजिशन अब की हुकूमत की तरफ जाने लगते हैं। 28 मार्च को इमरान खान साहब को जब लगता है कि मामला गड़बड़ हो गया है तो वो एक ख़त लहराते हैं एक जलसे के अंदर जो कि इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में रखा जाता है और कहते हैं कि हमारे खिलाफ यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ एक साजिश चल रही है, बैरूनी साजिश है, उसके अंदर अमेरिका मुलव्वस है और इस साजिश की बुनियाद के ऊपर हमारी हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। फिर 3 अप्रैल आती है, उससे चंद ही दिन बाद, 4-5 दिन के बाद जो इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई होती है, उसको उस टाइम के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी कहते हैं कि ये नल एंड वॉइड है आर्टिकल 5 के तहत। फिर 9 अप्रैल आता है, इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं और अब की हुकूमत, तब की अपोजिशन जीत जाती है,
اتحادی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, اپوزیشن بینچز پر بیٹھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اسی رات 10 اپریل کو شہباز شریف صاحب کو منتخب کر لیا جاتا ہے ہاؤس کے اندر ہی ایز پرائم منسٹر, اور اس کے بعد سے آج تک عمران خان صاحب غم و غصے کا شکار ہیں. ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے سازش کی ہے, بیرونی سازش بھی تھی, دوسرا وہ ساتھ ہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی کے اندر جو ہے وہ اسی کا حصہ سمجھ رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ان کے بیانات بڑے سخت, بہت سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ابھی کل کے بیانات میں انہوں نے آنے والے آرمی چیف کو متنازع بنا دیا ہے. لیکن یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہ کسی زمانے میں آرمڈ فورسز کی اور انہی چیف آف آرمی سٹاف کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. کیا تعریف کرتے تھے, ذرا وہ سنیے گا. کہ مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کون سا آرمی چیف ہو یا کون سا ISI کا DG ہو, مجھے تو فرق ہی نہیں پڑتا. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی, ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی, ایک ہے جنرل باجوہ کی, ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان تو پتلا ہے, یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو. یہ ہے ڈیموکریٹک موومنٹ. آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے. یہ تعریف وہ کیا کرتے تھے, لیکن اب وہ اسٹیبلشمنٹ یعنی آرمڈ فورسز سے بڑے نالا نظر آتے ہیں. ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں ہیلی کاپٹرز, اور وہ تمام فوجی جو کہ اپنے اپنے ویسے چھاونیوں کے اندر ہوتے ہیں, بارڈر سنبھال رہے ہوتے ہیں, وہ آج پورے پاکستان کے اندر ہر پاکستانی کو بچانے کے لیے کوشاں ہیں, تگودو کر رہے ہیں. ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور ابھی پیک پر ہے اپنا ریلیف اور ریسکیو آپریشن. ابھی تمام لوگ ریسکیو بھی نہیں ہو پائے کہ عمران خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے. وہ سٹیٹمنٹ کیا ہے, ذرا سنیے گا. دوسری وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نیا آرمی چیف آنے والا ہے, اور یہ دونوں زرداری اور نواز شریف, ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کے آئے. یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں کیونکہ پیسہ انہوں نے چوری کیا ہوا ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تکڑا آرمی چیف آ گیا, ایک محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ پوچھے گا ان سے. اس سے پہلے ہی عمران خان صاحب کی ناراضگی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے نیوٹرلز کی فارم کے اندر, بار بار نیوٹرلز کہتے آئے, وہ سامنے آنا شروع ہو چکی تھی. 3 اپریل, اس کے بعد 9 اپریل, اس کے بعد 10 اپریل, اور اس کے بعد سے عمران خان صاحب کا کیا رویہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کیا وہ چاہتے تھے کہ وہ نیوٹرل ہو یا نہ ہو, وہ بھی سنیے گا. نیوٹرل بننے کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی. نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں. میں اپنی فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے کہا نیوٹرل ہے, نیوٹرل رہیں. اس میں کوئی اس وقت نیوٹرل رہنے کی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے. جو نیوٹرل کہتے ہیں, میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, یہ ساری قوم کہ وہ آپ کی طرف بھی آپ دیکھ رہی ہے, ججمنٹ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, بسم اللہ نیوٹرل ہو, لیکن لوگ جانتے ہیں کہ پاور آپ کے پاس ہے, اور قوم اگر اس طرف نیچے جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں, جو چوروں کا ٹولہ ملک کو نیچے لے کے جا رہا ہے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور تاریخ اس رول کو بھی معاف نہیں کرے گی کہ ملک نیچے چلا جائے اور آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں. اس سے پہلے اور اب جو میں نے آپ کو سٹیٹمنٹس عمران خان صاحب کے سنائے ہیں, اس سے بڑا صاف طور پر واضح ہے کہ عمران خان صاحب شدید غصے کا شکار ہیں آرمڈ فورسز کے خلاف. ان کے جو چاہنے والے تھے آرمڈ فورسز میں, ان کا یا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا نمبر بھی بلاک کر دیا, بات چیت بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ملاقات بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب. اور ایسی صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے کارنرڈ ٹائیگر نہ بنایا جائے, یعنی کونے میں دھکیلا ہوا ٹائیگر نہ بنایا جائے, نہیں تو میں اور زیادہ خطرناک ہوں گا. یہ بات انہوں نے جنوری 2022 میں بھی کہی تھی کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اور مزید خطرناک ہو کر سامنے آؤں گا. خطرناک تو وہ ہو گئے, لیکن کس کے لیے ہوئے یہ سمجھنا ابھی باقی ہے. کیا آرمڈ فورسز کو تنقید کا نشانہ بنا کر کسی طریقے سے عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کچھ گین کرے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر جہاں تمام سیلاب زدگان کی مدد کرنے آرمڈ فورسز کے جوان, ہمارے بھائی, ہمارے وہ لوگ جو کہ غازی ہیں, وہ آج پاکستان کی عوام کی سیلاب متاثرین کی خدمت کے اندر کوشاں ہیں, تگودو کر رہے ہیں, ان کا مورال لو نہیں ہوگا؟ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہی پوچھا کہ کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ پاک فوج کے اندر کوئی ایسا شخص ہوگا جو حب الوطن نہ ہو یا جس میں حب الوطنی نہ ہو؟ اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی شخص یہ سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے کسی کو کہ وہ محب وطن ہے یا نہیں ہے؟
یہ وہ سوالات ہیں جو کہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پوچھ رہی ہے, یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی بھی پوچھ رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے بھی وہی کیا ہے جو ماضی میں PMLN اور پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے. اس سے پہلے بھی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کے دل میں گھر بنانے کے لیے آرمڈ فورسز کو لوگوں کے دل سے نکالنا, یہ پاکستانی سیاستدانوں کا شیوا رہا ہے. اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی آرمڈ فورسز کے خلاف بات کی تھی. ابھی ریسنٹ ہمارے جو ابھی کے لیڈران ہیں انہوں نے کیا کیا آرمڈ فورسز کے خلاف بات کی, ذرا وہ بھی سن لیجئے گا. بڑھ دیا اس پاکستان کو, برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو. خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف آ کے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو پلاٹ نہیں بانٹنے چاہیے, جنرلوں کو پراپرٹی ڈیلر نہیں ہونا چاہیے. پاکستان آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو پالا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہے ہیں. اس سارٹ سے, اس سے پہلے عمران خان صاحب کے سارٹ سے یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ ہمارے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کسی کو اسکیپ گوٹ بنانا ہوگا. ایک ایسا ادارہ جو بارہا کہہ رہا ہے کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں ہے, ہمارا آئینی کام ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی اس کے ماتحت رہ کر ہم نے ان کی بات مان کر کام کرنا ہے, اور ہم اسٹیٹ کو سرو کرتے ہیں, کسی سیاسی جماعت کو سرو نہیں کرتے. اس کو بار بار سیاست میں گھسیٹنا یہ ہمارے سیاستدانوں کی اہلیت کے اوپر سوال ہے کہ اگر آپ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے یا ہونا چاہیں تو پھر آپ لوگوں کو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب وقت آ گیا ہے کہ سیاستدان یہ تہیا کر لیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے, کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کسی کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی عمران خان صاحب انوائٹ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, وہ آپ کا اپنا ذاتی خیال ضرور ہو سکتا ہے یا اپنا آپ کے ذاتی اوپینین ضرور ہو سکتی ہے, and I completely respect that, لیکن میری نظر میں کسی بھی سیاستدان کو فوج کو ملائن نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے اندر فوج اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹی کے اندر دہشت گردی کس قدر پھیل گئی تھی. روز ایک دہشت گردی کا حملہ ہوتا تھا, کئی لوگ, درجنوں لوگ روز جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے جاتے تھے, اور جو موت کے منہ میں نہیں جاتے تھے وہ اپاہج ہو گئے پوری زندگی بھر کے لیے. جب بھی سیلاب آتا ہے تو فوج آتی ہے, جب بھی زلزلہ آتا ہے تو فوج آتی ہے, جب بھی مشکل گھڑی آتی ہے, جب بھی مری کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں ٹورسٹ, تب فوج آتی ہے. تو جب کام ہی فوج نے کرنا ہے سارا, تو پھر سیاستدان کیا صرف اور صرف اس کو ملائن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا خود اٹھ کر اپنے سول اداروں کو اس طرح کا نہیں بنا سکتے کہ وہ ان تمام ٹائمز کے اوپر ہماری مدد کر سکیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میں چھوڑے جا رہی ہوں. آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا اوپینین ہے, مجھے ضرور بتائیے گا. I will respect your opinion. I expect the same thing کہ آپ میری اوپینین کو بھی ریسپیکٹ کریں. انیقا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان آگے بڑھتا رہے, پھلتا پھولتا رہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سیلاب کی ناگہانی آفت ہم پر آن ٹوٹی ہے, اس کے اندر ہم ایک ہو کر, ایک قوم ہو کر آگے اس مسئلے کو حل کر سکیں. آمین. اللہ حافظ.